بلا تمید میں ان سے گزارش کروں گا کہ اپنے مواد حسن سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ کو الحمدللہ شیخ طریقے تبدیل سنت پر بڑا نوازا دیے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی مدد پور سے ہم خیر نصیب کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ کے آخری نبی مکی مدنی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان محکوم، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ، اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سبحان اللہ، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، اور اللہ کریم اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں دیتا ہے۔ ایک درود پاک پڑھنے کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ آج ایک مسلمانوں کی تعداد ہے جو طرح طرح کی پریشانیوں میں مبتلا ہے، گھبراہٹ ہے، ٹینشن ہے، شوگر کے امراض ہیں، معاشی پریشانیاں ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، رشتہ داروں کی پریشانیاں ہیں، جو بہت ساری پریشانیاں آج ہر انسان کے ساتھ ہیں۔ اس کا حل کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ اس کا جو خوبصورت حل یہ ہے کہ جب آپ کو ڈپریشن ہوتا ہے، انزائٹی ہوتی ہے، ٹینشن ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، لو ہو جاتا ہے، شوگر بڑھ جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، آپ کو قرضے کے بوجھ تلے دب جاتے ہیں، یا آپ کوئی معاشی مسائل میں الجھ جاتے ہیں، آپ کو اپنی فصلوں کی مطلوبہ پیداوار حاصل نہیں ہو پا رہی، تو ان سب موقعوں پر اگر آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اب غور کریں، جس بندے کو گھبراہٹ ہو رہی اور وہ درود پاک پڑھے اور اللہ کی رحمتیں فوراً اس کی جسم پر نازل ہونا شروع ہو جائیں تو اس کی گھبراہٹ تو فوراً دور ہو جائے گی، اس کی بیماریاں دور ہو جائیں گی، اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ غموں نے تم کو جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کو کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہی ہوتا ہے۔ ہم ان آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں گے جن کے بارے میں سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کی، جو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولے۔ جب معراج پر، یہ گزشتہ مہینوں میں رجب کا مہینہ تھا، 27ویں کو ہمارے آقا کی معراج یہ تھی کہ سر کی آنکھوں سے بیداری میں اللہ کا دیدار نصیب ہوا، اور وہاں بھی امت کو یاد رکھا۔ وہاں آپ کی جب مکالمہ ہوا، گفتگو ہوئی، تو آپ کی اللہ کی بارگاہ میں جو گفتگو تھی وہ یہی تھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ گفتگو ہو رہی ہے اور اس پر بھی امت کو یاد رکھا جا رہا ہے، امت کی بخشش کی فکر ہے، اور امت کو بخش دیا جائے اور امت کا معاملہ ان کے سپرد کر دیا جائے، یہی خواہش اور یہی تمنا ہے۔ اور امتی کتنا بے وفا ہے کہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنے کریم آقا پر درود پڑھنے کا۔ اس امتی پر آج اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے اپنے آقا کو یاد کرنے کا، تو یاد رکھیے اگلے معاملات انہی کی برکت سے درست ہوتے ہیں۔ نظر میں کلمہ بھی انہوں نے یاد کر رکھا ہے، قبر بھی انہوں نے اپنے نور سے روشن کر دی ہے، پل صراط بھی یہی پار کروائیں گے اور جنت بھی یہی دلوائیں گے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، انہی کی خوشی انہی کا کہا ہوگا۔ قیامت قائم اس لیے کی جائے گی کہ پوری مخلوقات کو مقام محبوب دکھا دیا جائے۔ اس لیے ان کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا دنیا میں بھی برکتیں دلائے گا اور انشاءاللہ عز و جل آخرت میں بھی ہمیں سرخرو کرے گا۔ آئیے ہم نیت کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اس میں درود پاک بھی پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کیا جانے والا کام اگرچہ نیک کام ہو لیکن اچھی نیت نہ ہونے کی وجہ سے اس پر ثواب نہیں ملتا۔ ثواب کب ملے گا؟ جب آپ کی نیت بھی اچھی ہوگی۔ تو ہر نیک و جائز کام سے پہلے یہ نیت کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اب وہ کام کرنا ہمارے لیے ثواب ہے۔ یہاں بیٹھنا بھی آپ کا ثواب ہو سکتا ہے اگر آپ یہ نیت کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے بیٹھوں گا، سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، اس پر عمل کروں گا، دوسرے مسلمانوں تک پہنچاؤں گا۔ انشاءاللہ۔ اب آپ کا بیٹھنا، سننا، دیکھنا، یہ سب کا سب آپ کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ثانی فاروق بھی کہتے ہیں، یہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ کسی سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ اور پہلے دور میں یہ ہوتا تھا کہ جب بادشاہوں کا سفر ہوتا تھا تو یہ اپنے سامان، گھوڑے، خیمے، روزمرہ کی استعمال کی چیزیں یہ اپنی روانگی سے پہلے وہاں بھجوا دیتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے خوشاب سے نورپور تھل آنا ہے تو وہ نورپور تھل میں بعد میں پہنچے گا، اس کا سامان پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ خیمے وغیرہ لگ جاتے تھے اور مویشیوں کے بندھنے کی جگہ وہاں ترتیب دے دی جاتی تھی۔ تو اب کیا ہوا کہ یہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنا سامان سارے کا سارا پہلے ہی بھجوا دیا۔ چنانچہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اور دیگر لوگوں نے اپنے خیمے آگے بھجوا دیے، مگر حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سامان اور خیمہ آگے نہ بھجوایا۔ جب منزل پر پہنچے تو ہر شخص اپنے خیمے میں چلا گیا۔ پہلے سے جیسے ہم یہاں ہیں تو پہلے سے یہ بیٹھنے کی ترتیب تھی، آ کر ہم بیٹھ گئے، لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نظر نہیں آ رہے۔ خلیفہ نے خادموں سے کہا جاؤ انہیں تلاش کرو۔ تلاش کیا تو آپ اس حال میں ملے کہ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ خلیفہ کو اطلاع دی گئی، اس نے آپ کو بلایا اور پوچھا اے ابو حفص، یہ آپ کی کنیت ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ بڑا ہی پیارا جواب دیا، بڑا ہی فکر انگیز جواب دیا، بڑا ہی اللہ کی یاد دلانے والا، آخرت کی یاد دلانے والا جواب دیا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فکر آخرت میں ڈوبا ہوا جواب دیا، مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا۔ دیکھیے آپ سب نے خیمے پہلے بھیج دیے تھے، آپ آتے ہی اپنے اپنے خیمے میں چلے گئے، مگر میں نے گھر سے کوئی چیز آگے نہیں بھیجی تھی، اس لیے مجھے یہاں کچھ نہیں ملا۔ قیامت میں بھی یہی حال ہوگا، جس نے جو کچھ آگے بھیجا ہوگا اسے وہی کچھ ملے گا۔ اللہ اکبر، اللہ۔ اے عاشقان رسول، واقعی یہ حقیقت ہے، یہ دنیا ہمارا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں ہم جو بوئیں گے وہی آخرت میں کاٹیں گے۔ ان قریب وہ وقت بس آنے ہی والا ہے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائیں، ہم لاکھ چارہ جوئی کریں، ہاتھ پیر ماریں، کچھ بھی کریں، وہ ہماری روح قبض کر لیں گے۔ پھر جلد ہی اندھیری قبر میں تنہا ڈال دیا جائے، نہ کوئی ساتھی نہ پرسانے ہاتھ، گم اندھیری قبر میں قیامت تک تنہا رہنا ہوگا۔ پھر قیامت کا وہ ہولناک منظر، کیسا منظر ہوگا غور کیجیے۔ تانبے کی دہکتی ہوئی زمین ہوگی، آگ برساتا سورج، لوگ اپنے ہی پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، پیاس کی شدت سے زبانیں لٹک کر سینے پر آ رہی ہوں گی، کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا، پھر ہمارا نامہ اعمال ہمارے ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، سامنا قہر کا ہوگا، اس وقت سب کیا دھرا سامنے آ جائے گا۔ اے عاشقان رسول، ذرا تصور تو مانیے، اس وقت اعمال نامہ نیکیوں سے خالی دیکھ کر کتنی حسرت ہوگی، رہ رہ کر خیال آ رہا ہوگا، ہائے ہائے میں نے زندگی کھیلوں میں گزار دی، آخرت کے لیے کچھ جمع ہی نہ کیا،
مجھے فکر تھی تو مال کمانے کی، نیکیاں کمانے کی تو فرصت ہی نہ ملی۔ مجھے کاریں خریدنے، کوٹھیاں بنانے کی فکر تھی، جنت میں محل بنانے کی مجھے فکر نہیں تھی۔ ہاں، سوشل میڈیا، فیس بک، یوٹیوب وغیرہ پر گناہوں بھرے کام کرنے کے لیے بہت وقت تھا، مگر نماز، تلاوت اور نیک اعمال کے لیے فرصت نہ تھی۔ آفس جانے کے لیے تو آنکھ کھل جاتی تھی، نماز فجر کے لیے آنکھ نہیں کھلتی۔ زندگی بس دنیا کی عارضی فانی چند روزہ مستقبل بنانے کی فکر ہی میں کٹ گئی۔ آخرت بھی آنی ہے، رب کریم کے حضور حاضری بھی ہونی ہے، زندگی کا ایک ایک عمل کا جواب دہ بھی ہونا ہے۔ اس بارے میں تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ ہاں، قبرستان سے گزرتا تھا، مگر دل میں غفلت جمائے سر جھکا کر چپ چاپ گزر جایا کرتا تھا۔ جنازوں میں شرکت کے مواقع بھی ملتے تھے، مگر ان سے کبھی عبرت نہیں لی۔ گلی محلے میں اپنے دوست، احباب، عزیز، رشتہ داروں، بلکہ اپنے گھر سے بھی جنازہ اٹھتے دیکھا، مگر میں نے بھی مرنا ہے اس کا تو کبھی خیال ہی نہیں آیا۔ زندگی غفلت میں گزاری، اب اعمال نامہ خالی ہے۔ کاش میں نے دنیا میں فکر کر لی ہوتی، کاش نیک اعمال کیے ہوتے، کاش نمازیں پڑھی ہوتی، کاش 100 کروڑ کاش۔ سنیے قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے۔ پارہ 30 سورہ فجر آیت نمبر 24، یا لیتنی قدمت لحیاتی، ہائے کسی طرح میں نے جیتے جی نیکی آگے بھیجی ہو۔ پیارے اسلامی بھائیو، ذرا سوچئے تو صحیح، روز قیامت اگر ایسا ہو گیا تو کیا بنے گا؟ ابھی وقت ہے، آج آخرت کی فکر کر لیں، آج قبر جگمگانے کی فکر کر لیں، قبر میں، حشر میں، پل صراط پر کامیابی پانے کے لیے اللہ پاک کے حضور جھک جائیں، رو رو کر توبہ کر لیں، گناہ چھوڑ کر اللہ پاک کی رضا کرنے والے کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتہ العالیہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مٹا دے ساری خطائیں میری مٹا یا رب، بنا دے نیک بنا، نیک دے بنا یا رب، اندھیری قبر کا دل سے نہیں نکلتا ڈر، کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب، گناہ گار ہوں میں لائق جہنم ہوں، کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا رب، رہائی مجھ کو ملے کاش نفس و شیطان سے، تیرے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب، میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں، حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا یا رب۔ پارہ 25 سورہ شورى آیت نمبر 20 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہے ہم اسے اس میں سے کچھ دیں گے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ صحابی رسول سلطان المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، جو بندہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دے، مثلا دنیاوی مستقبل کی فکر تو کرے مگر آخرت کی کامیابی کی فکر نہ کرے۔ آج جیسا کہ ہماری ایک تعداد ہے، بلکہ غالب اکثریت جو ہے وہ اس میں مبتلا ہے کہ وہ اپنی دنیا کے لیے دین کو قربان کر دیتی ہے۔ ہم نے پہلے یہ سنا کہ ہمارے اسلاف اپنی آخرت کے لیے دنیا قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن آج لوگ دنیا کمانے کے لیے اپنی آخرت داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ مثلا دنیا کمانے کے لیے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، رمضان کے روزے فرض ہونے کے باوجود قضا کر دیتے ہیں، رشوت کا لین دین کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، ناحق مال دبا لیتے ہیں، دوسروں کی زمینوں پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، دوسروں کی زمینیں ہتھیا لیتے ہیں۔ اب یہ آخرت کو رزق پر لانے والے کام ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اپنی آخرت کو قربان کر دینا۔ اور ہمارے بزرگان دین وہ ہوا کرتے تھے کہ جو آخرت کو پانے کے لیے اپنی دنیا کو قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن افسوس کہ ہماری اس طرف توجہ نہ رہی۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے پارہ 25 سورہ شورى کی یہ آیت تلاوت فرمائی، من کان یرید حرث الآخرۃ
نزد لہو فی حرثی، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی بڑھائیں۔ پھر فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے اے ابن آدم دنیاوی فکریں چھوڑ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جا۔ بہت پیاری حدیث پاک ہے، توجہ سے سن لیں۔ فرمایا اے ابن آدم دنیاوی فکریں چھوڑ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دیا جائے گا۔ اور تم ایسا نہیں کرو گے، مثلا دنیاوی فکروں میں لگے رہو گے، صرف دنیاوی مستقبل کا ہی سوچتے رہو گے تو تمہارے دل کو مصروفیات یعنی دنیاوی مشغولیات سے بھر دیا جائے گا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنی تمام فکروں کو صرف ایک فکر یعنی فکر آخرت بنا دیا تو اللہ پاک اس کی دنیا کی فکر کے لیے کافی ہے، اور جس کی فکریں دنیا کے احوال میں مشغول رہی تو اللہ پاک کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کس وادی میں ہلاک ہو رہا ہے۔ اے عاشقان رسول مقام غور ہے، ہم نے کھانا کہاں سے ہے، پہننا کیا ہے، صبح کا تو کھا لیا، شام کا کہاں سے آئے گا، مستقبل کیسا ہوگا، بڑھاپا کیسے گزرے گا، بچوں کا مستقبل کیسا ہوگا، ایک کاروبار تو چل پڑا ہے اب دوسرا کیسے چلے گا، ایک جگہ سے اچھی آمدن ہو رہی ہے دیگر ذرائع سے آمدن کیسے بڑھائی جا سکتی ہے، کار کوٹھی بنگلہ کیسے ملے گا، کاش میں راتوں رات امیر ہو جاؤں وغیرہ وغیرہ، ہزار قسم کی فکریں ہم اپنے دل میں پال کر رکھتے ہیں۔ انہی فکروں میں صبح ہوتی ہے، انہی فکروں میں رات ہوتی ہے، اور زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جو بندہ ایسی فکریں چھوڑ دے، صرف ایک فکر آخرت بنا لے، تو کیا فرمایا کہ میں نے قبر میں حشر میں پل صراط پر کامیابی حاصل کرنی ہے، جنت میں جانا ہے، اللہ پاک کو راضی کرنا ہے، کیسے کر پاؤں گا، یہ ایک فکر اپنا لے، اللہ پاک اس کی ساری فکروں کو پورا کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور یہ جو بندہ یہ ایک فکر نہ اپنائے بلکہ دنیاوی فکروں میں پڑا رہے، اللہ پاک کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے کہ کس وادی میں یہ ہلاک ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں روزگار میں تو میرے اشک بہ رہی، میرا کاروبار نہیں بڑھ رہا، قرضے سے جان نہیں چھوٹ رہی، مجھے میرے مطلوبہ مالی اہداف حاصل نہیں ہو رہے، تو ہمیں روزگار میں تو میرے اشک بہ رہے ہیں، تیرا ہم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ یہی آہ فکر دنیا میرا دل جلا رہی ہے، ہمیں ہجر کر ستاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا لوگوں آخرت آ رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، ان میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں، تم آخرت کو چاہنے والے بنو، دنیا کے چاہنے والے مت بننا۔ بے شک آج عمل کا دن ہے، آج حساب نہیں، مگر کل حساب کا دن ہوگا، وہاں عمل نہیں۔ کیا خوب فرمایا کہ آخرت آ رہی ہے اور دنیا جا رہی ہے، آج عمل کا دن ہے، کل حساب کا دن ہوگا، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل نہیں کر سکیں گے۔ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگوں میں تمہیں اللہ پاک سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، تم تقوی اختیار کرو اور اپنی آخرت کے لیے نیکیاں کرو، بے شک جو شخص آخرت کے لیے نیک اعمال کرے گا اللہ پاک اس کی دنیاوی حاجات کو پورا فرما دے گا۔ اے لوگوں تم اپنے باطن کی اصلاح کی کوشش کرو، اللہ پاک تمہارے ظاہر کی اصلاح فرمائے گا۔ موت کو کثرت سے یاد کرو اور موت سے پہلے اپنے لیے نیک اعمال کا خزانہ اکٹھا کر لو، موت تمام لذات ختم کر دے گی۔ اے لوگوں تم اپنے آباء و اجداد کے اعمال میں غور و فکر کیا کرو، وہ بھی دنیا میں آئے اور زندگی گزار کر چلے گئے، اسی طرح تم بھی چلے جاؤ گے۔ اگر تم ان کے انجام کو یاد نہ رکھو گے تو موت تمہارے لیے بہت سختی کا باعث بنے گی، لہذا موت سے پہلے موت کی تیاری کر لو۔ اے عاشقان رسول فکر آخرت ضروری ہے، اب آپ کے سر پر لٹک رہی ہے،
ایسے بیٹھتے جیسے کوئی قیدی ہے اور ابھی اس کی گردن مار دی جائے گی. صبح اس حال میں کرتے کہ جیسے ابھی قیامت کی ہولناکیوں سے گزر کر آ رہے ہیں. اور ایک مرتبہ کسی نے آپ سے حال پوچھا تو فرمایا بیچ سمندر میں جس کی کشتی ٹوٹ جائے وہ بھی مجھ سے بہتر حالت میں ہوگا. پوچھا ایسا کیوں؟ فرمایا میں گناہگار بندہ ہوں اور جو کچھ نیکیاں کر پایا ہوں وہ قبول ہوئی یا میرے منہ پر مار دی جائیں گی، میں اس بات کو نہیں جانتا. یہ ہے ہمارے اسلاف اور ان کا فکر آخرت کرنے کا انداز. حضرت سفیان رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک دن حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں گفتگو کا سلسلہ جاری تھا، مگر آپ بالکل خاموش بیٹھے تھے. پوچھا کہ حضور آپ کس بات سے، آپ کیا وجہ ہے کہ آپ خاموش ہیں؟ فرمایا میں اہل جنت کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ وہ کس طرح خوشی خوشی ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے، مگر دوستی لوگ ایک دوسرے کو بے قراری سے مدد کے لیے پکارا کریں گے. اتنا کہنے کے بعد آپ رونے لگے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ رونے لگے. آپ کو روتا دیکھ کر آپ کی زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ بنت عبد الملک رحمۃ اللہ علیہا بھی رونے لگے. بعد میں دیگر گھر والے بھی رونے لگے. جب رونے کا سلسلہ رکا تو عرض کی کہ امیر المومنین آپ کیوں رو رہے تھے؟ فرمایا مجھے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا یاد آ گیا، جس کے بعد کوئی جنت میں جائے گا تو کوئی دوزخ میں. یہ کہہ کر آپ نے چیخ ماری اور آپ بے ہوش ہو گئے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک غلام کا بیان ہے کہ میں رات کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتا تھا. اکثر اوقات آپ خوف خدا سے روتے رہتے. ایک رات آپ معمول سے زیادہ روئے. جب صبح ہوئی تو میں نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. آپ تو ایسا روئے کہ پہلے کبھی آپ ایسا نہیں روئے. فرمایا مجھے بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کا منظر یاد آ گیا. اتنا کہنے کے بعد آپ پر بے ہوشی طاری ہو اور کافی دیر کے بعد ہوش میں آئے. اس کے بعد میں نے آپ کو کبھی مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یا الہی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اسے کہتے ہیں کہ کان آخرت، آخرت کے فکر کی جو ہے وہ یقین. اللہ اکبر. یہ ہمارے بزرگان دین ہوا کرتے تھے کہ ان کا کردار ایسا ہوا کرتا تھا. نیکیاں کر کے اللہ کے خوف سے روتے تھے اور آج گناہ کر کے ہم کہہ کے لگا کر ہنستے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ دنیا کی محبت، مال و دولت کی حرص، فضولیات میں مشغولیت، عزت و شہرت اور منصب کی ہوس، گناہوں کی کثرت اور لمبی امیدوں نے ہمیں غافل کر دیا. دل پر غفلت کے پردے پڑے ہیں اور فکر آخرت سے ہم کوسوں دور ہیں. بس دنیاوی مستقبل چمکانے کی فکر ہے کہ کسی طرح میں دنیا کمانے میں کامیاب ہوں. ہم یقین سے جانتے ہیں کہ ہمیں ایک دن مرنا ہے، مگر ہم موت کی تیاری نہیں کرتے. ہم جانتے ہیں کہ قبر میں اترنا ہے، مگر ہمیں قبر کے اندھیرے، تنہائی اور وحشت کی فکر نہیں ہوتی. ہم مسلمان ہیں، ہمیں یقین ہے کہ روز قیامت مردوں کو اٹھایا جائے گا. ہمیں معلوم ہے کہ قیامت کا دن سخت ہولناک دن ہے. آگ کو دیکھتی ہوئی زمین، آگ برساتا سورج، ہائے ہائے وہ جہنم کی ہولناکیاں، آہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا، بال سے باریک تلوار کی دھار سے تیز پل سراغ. ہاں وہ میزان عمل جس پر روزے قیامت اعمال تولے جائیں گے. ہمارا نامہ اعمال جس میں ہر چھوٹا بڑا عمل درج ہوگا. روزے قیامت ساری مخلوق کے سامنے ہمارا نامہ اعمال کھول دیا جائے. رب جبار و قہار کی بارگاہ میں حاضری ہوگی. ایک ایک نعمت، ہر عمل کے متعلق پوچھا جائے گا. ہم یہ سب باتیں جانتے ہیں، مانتے ہیں، ان پر یقین بھی رکھتے ہیں، مگر افسوس ہمیں فکر نہیں ہوتی. ہم دنیا میں ایسے کھو گئے جیسے کبھی مرنا ہی نہیں. فکر آخرت سے دل خالی ہے. خوف خدا، خوف خبر، خوف آخرت کی کبھی کوئی فکر نہیں. بس دنیا کی رنگینیوں میں مست ہے. ایک عارضی بلکہ جس کے آنے کا یقین بھی نہیں، ایسے مستقبل کی فکر میں دن رات گزارتے چلے جا رہے ہیں. اے عاشقان رسول، ہم جاگیں یا سوئیں، ہنسیں یا روئیں، غافل رہیں یا بیدار ہو جائیں، موت تو باہر حال آنی ہی آنی ہے. جان جانی ہی جانی ہے. ہمیں اس دنیا سے نکل کر آخرت کی طرف سفر کرنا ہی پڑے گا. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الى عالم الغیب والشہادہ
फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून, तुम फरमाओ वो मौत जिससे तुम भागते हो वो तो जरूर तुम्हें मिलनी है, फिर इसकी तरफ फेरे जाओगे। जो छुपा और जाहिर सब कुछ जानता है, फिर तुम्हें बता देगा जो कुछ तुमने किया था। है यहां से तुझको जाना एक दिन, कब्र में होगा ठिकाना एक दिन, मुंह खुदा को है दिखाना एक दिन, अपना गफलत में गमाना एक दिन। याद रख हर आन आखिर मौत है, बन तू मत अनजान आखिर मौत है। मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। सहाबी इब्ने सहाबी हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, अल्लाह पाक के आखिरी नबी रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन आपने मेरे कंधे को पकड़कर फरमाया, है अब्दुल्लाह बिन उमर, दुनिया में ऐसे रहो जैसे अजनबी हो या ऐसे जैसे मुसाफिर हो और अपने आप को मुर्दों में शुमार करो। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं, हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा ने मुझे फरमाया, है मुजाहिद, सुबह करो तो शाम के मुतालिक मत सोचा करो, और सुबह के मुतालिक, और जब शाम हो जाए तो सुबह के मुतालिक मत सोचा करो। ऐ अल्लाह के बंदे, बेशक तुम नहीं जानते कि कल तुम्हारा नाम क्या होगा, यानी तुम्हें जिंदों में शुमार किया जाएगा या मुर्दों में शुमार किया जाएगा। अल्लाह अकबर। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, गौर करते चले जाइए कि आज हमें सारी फिक्रें हैं अपने कारोबार को बढ़ाने की, अपनी फसलों की पैदावार बढ़ाने की, अपने मवेशी बढ़ाने की, अपना मालो दौलत बढ़ाने की, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने की, दुनिया की आसाइशात बढ़ाने की, अपनी इज्जत और मनसब को बढ़ाने की, अपने ताल्लुकात को बढ़ाने की, अपना रोब और दबदबा बढ़ाने की। लेकिन अगर फिक्र नहीं है तो आखिरत की फिक्र नहीं है, नज़ा की सख्तियों की फिक्र नहीं है, कब्र की तन्हाई की फिक्र नहीं है, कब्र के अंधेरे की फिक्र नहीं है, कब्र में दबाए जाने के मुतालिक फिक्र नहीं है, कब्र में जिस्म में पड़ जाने वाले कीड़ों से मुतालिक फिक्र नहीं है, कल क़यामत के दिन उठाए जाने की फिक्र नहीं है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने की फिक्र नहीं है, नामा अमाल दिए जाने की फिक्र नहीं है, कुल सिरात पर पार होने की फिक्र नहीं है। ये फिक्र अगर नहीं है तो फिर हमारा दिल फिक्र आखिरत से खाली है। गौर कीजिए, वो कैसा दिल है कि जिसमें फिक्र आखिरत नहीं है, वो कैसा इंसान है कि जिसके दिल में आखिरत की फिक्र नहीं है। आज लोग मौत का जिक्र करना पसंद नहीं करते, कहते हैं आप क्यों मौत की बात करते हैं, हमें डर लगता है, हमें घबराहट हो जाती है, हमें टेंशन हो जाती है। तो याद रखिए, एक ऐसी हकीकत है, मौत एक ऐसा जाम है जिसे हर एक ने पीना है, मौत एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर एक ने गुजरना है, मौत से हर एक ने हम आगोश होना है, हर एक ने मौत का जायका चखना है, इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। तो जब ये चीज आने वाली है, आकर ही रहेगी, मिलकर ही रहेगी, हमें कब्र में उतार कर ही रहेगी, तो फिर हम इसके बारे में फिक्र क्यों नहीं करते, फिर हम इसके बारे में तैयारी क्यों नहीं करते, फिर हम इसके बारे में अपने अमाल को क्यों नहीं बढ़ाते, फिर इसके बावजूद हम तौबा क्यों नहीं करते, फिर इसके बावजूद हम अपने फराइज क्यों नहीं अदा करते, फिर इसके बावजूद हम अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करने में कोताही क्यों करते हैं, इसके बावजूद हम बंदों के हुकूक क्यों पूरे नहीं करते। इसका मतलब ये है कि हमारे दिल में आखिरत की फिक्र नहीं है। लोग बीमार होते हैं, फौरन डॉक्टर के पास जाते हैं, मुकदमा हो जाए फौरन वकील के पास जाते हैं, कारोबार करना हो किसी बिजनेसमैन के पास जाते हैं, तो मुश्किल आ जाए तो दोस्त से मशवरा करते हैं। लेकिन एक ऐसा गाफिल इंसान है कि अनकरीब ही अकेला रह जाएगा, मौत वारिद होने के बाद कोई इसके साथ कब्र में नहीं जाएगा, इसने वहां किसी से मशवरा नहीं किया, इसने वहां पर कोई एहतमाम नहीं किया, इसने वहां कोई राहत का सामान नहीं पहुंचाया, इसने वहां की तैयारी का सोचा नहीं है, इसने अपने आलीशान मकान बना लिया, सहूलियात दे दी, गाड़ी भी आ गई, इसके जनाब नौकर चाकर भी हैं, जमीनें भी हैं, फसलें भी हैं, मवेशी भी हैं, नाम भी है, शोहरत भी है। लेकिन ये तब तक है जब तक आपकी सांस चल रही है, जब आपकी सांस खत्म हो जाएगी, इन चीजों पर आपका कब्जा खत्म हो जाएगा, आप ये किसी और की मलकियत में चले जाएंगे, इनसे कोई और नफा हासिल करेगा, इनसे कोई और फायदा हासिल करेगा। वो मालो दौलत जिसने नमाज छुड़वा दी थी, वो मालो दौलत जिसने ज़कात अदा ना करवाई, जिसने उशर अदा ना करवाया, जिसने हज फर्ज होने के बावजूद ना करवाया, वो मालो दौलत अब क़यामत के दिन कब्र में इसके लिए लानत का तोप बनाकर इसके गले में डाला जाए। वो माँ जिसकी ज़कात अदा ना की होगी, इस माल को गर्म करके इसकी पीठ को डाला जाएगा, इसकी पेशानी को डाला जाएगा।
تاکہ مال اس کے جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے. وہ اولاد جس کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے یہ اپنی نمازیں چھوڑ دیتا ہے. آج اس کی وہ بیٹا وہ بیٹی جس کو ڈاکٹر بنانے اور دنیاوی مستقبل روشن کرنے کے لیے اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے بھی منہ موڑ لیا تھا، آج اس کا جنازہ پڑا ہوگا لیکن اس کے جانے والے اس کو کوئی دعا تک دینے کی حالت میں نہیں ہوں گے. وہ اس کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور ادھر اس کو قبر میں جانا ہے، پیچھے سارا منظر بدل جائے. حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ ایک دفعہ قبرستان تشریف لے گئے. آپ صاحب کشف بزرگ تھے، قبروں کی حال دیکھ لیا کرتے تھے. آپ نے قبر والوں کو سوال کیا، قبر والوں پہلے تم اپنا حال سناتے ہو یا میں تمہیں اپنا حال سناؤں؟ تمہارے پیچھے والوں نے کیا کیا؟ تمہارے پیچھے والے کس حال میں؟ قبر والوں نے کہا کہ یا امیر المومنین، جب ہم پر موت وارد ہوئی ہمارے چاہنے والے ہمیں قبروں میں دفنا کر چلے گئے. نیک عمل نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے جسم پھٹ گئے، ہمارا گوشت ہماری ہڈیوں سے جدا ہو گیا، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئی، ہماری زبان لٹک کر سینے پر آ گئی، ہمارے دانت تک جھڑ گئے، ہمارے بال تک جھڑ گئے، ہمارا گوشت تک کیڑوں نے کھا لیا اور ہمیں کوئی خیر نہ پہنچی. نیک اعمال سے معروفی کی وجہ سے آج ہم یہاں حسرت کے دن گزار رہے ہیں. امیر المومنین نے کہا کہ جن اہل و عیال کے لیے تم نے گناہ کمائے تھے، تمہارے جانے کے بعد تمہاری بیویوں نے دوسری شادیاں کر لی، تمہاری اولاد تمہاری جائیداد کی وارث بن گئی اور آج کوئی تمہارا نام لینے والا نہیں ہے. آج یہی ہمارے ساتھ ہونے والا ہے. یہ دنیا یہ بے وفا ہے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. ٹھیک ہے، 4 دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات. جس دنیا سے ہم نے محبت کی ہے یہ کسی سے وفا نہیں کرتی. اس نے ہمیشہ اس کو ڈسا ہے جس نے اس سے محبت کی ہے، جس نے اس سے دوستی کی ہے اس نے ہمیشہ اس کو نقصان پہنچایا. فائدہ پہنچائے گی رب تعالیٰ کی عبادت، اس کی بارگاہ کی حاضری، سجدوں کی لذت، اس کے خوف میں بہنے والی آنکھیں، اس کے راہ میں چلنے والا قدم، اس کی راہ میں دینے والے ہاتھ، اس کی راہ میں خرچ ہونے والا مال، یہ چیزیں فائدہ پہنچانے والی ہیں. اس کے علاوہ کوئی چیز فائدہ پہنچانے والی نہیں. آپ غور کیجیے، ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی ان کے بارے میں لکھا ہے، حکایتیں اور نصیحتیں کتاب ہے کہ ایک شخص تھا، اس کا انتقال ہوا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی رو رہی ہے، اس کا باپ رو رہا ہے، اس کی نزع کا وقت ہے، موت کا وقت ہے، بیٹا رو رہا ہے. باپ سے پوچھا کہ ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بیٹا تو عنقریب فوت ہو جائے گا اور میرے بڑھاپے کا سہارا مجھ سے چھن جائے گا. بیوی سے پوچھتا ہے تم کیوں روتی ہو؟ کہا کہ تمہارے جانے کے بعد میں بیوہ ہو جاؤں گی اور میں اپنی زندگی کا سامان کیسے پورا کروں. بیٹے سے پوچھا تم کیوں روتے ہو؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں یتیم ہو جاؤں گا، آج کے بعد میری خود کفالت کون کرے گا. فرمایا تم سب خود غرض ہو، تم سب مطلب پرست ہو، تم ہر ایک اپنا فائدہ دیکھ رہے ہو کہ میرے مرنے کے بعد تمہارا نفع ختم ہو جائے گا. کوئی میرے بارے میں غور نہیں کرتا کہ مرنے کے بعد قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، قبر میں میرے ساتھ نیک عمل نہ ہونے کی صورت میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. تم سب خود غرض ہو، مطلب پرست ہو. ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. وہ ہماری اولاد جو ہم پر جان نچھاور کرنے کا دعویٰ کرتی ہے، 1 منٹ بھی کوئی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. حتیٰ کہ جن کپڑوں میں انسان کا انتقال ہوا ہوتا ہے یہ کپڑے ہاتھ لگاتے ہوئے گھر والے ڈرتے ہیں. جس لوٹے سے غسل دیا ہوتا ہے اس لوٹے کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈرتے ہیں. جس صابن سے نہلایا ہوتا ہے اس صابن کو دیکھتے ہوئے ڈرتے ہیں. جس جگہ غسل دیا ہوتا ہے اس جگہ جانے سے ڈرتے ہیں. یہ ہے آپ کے جانے میرے اور آپ کے جانے کے بعد ہمارے گھر والے ہمارے ساتھ یہ سلوک کریں گے. کوئی چھٹے دن قبر پر آ کر فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا. کوئی آپ ایک ماضی کا قصہ بن جائیں گے. آپ غور کیجیے، آپ اپنے بیٹے سے پوچھیے کہ بیٹا اپنے پردادا کا نام بتاؤ، آپ خود نتیجہ آپ کے سامنے آ جائے. بیٹا پردادے کا نام نہیں بتا سکے گا. آج تو ایڈوانس دور ہے تو دادا کا نام نہیں یاد ہوتا، ایسا دور آ چکا ہے. یہ سب بھول جائیں گے. آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. قبر میں کام آنے والا عمل، اچھا عمل یہ راحت پہنچائے گا. اچھا عمل حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان ایک بندہ مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے ریشم کا لباس لے کر آتے ہیں، فرشتے خوشبوؤں میں بسا کر اس کو لے کر آتے ہیں اور اس کی روح ایسے نکالی جاتی ہے جیسے مکھن سے بال نکالا جاتا ہے. اور اس کو نیک عمل اس کی قبر میں اس کے لیے اس کا مونس و غمخوار بن جاتا ہے، اس کا دل لگانے والا بن جاتا ہے. اور اگر اس کا جب قبر میں بندہ مومن کے عذاب آتا ہے تو اس کا نماز اس کی آگے آ جاتی ہے،
اس کا روزہ ایک طرف سے آ جاتا ہے، ایک طرف سے صدقہ و خیرات آ جاتا ہے، ایک طرف سے اللہ کا خوف آ جاتا ہے، یہ ہر طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں اور عذاب کو اس کی طرف پڑنے نہیں دیتے، اور اس کا نیک عمل اس کے عذاب کو اس کی قبر سے بھگا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس کی قبر میں برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اور اس کا موقع جس کا برعکس ہے، اس کے خلاف ہے، اس کی قبر میں اس کے لیے اچھا حال ہے، اس کی قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بنا دیا، ویسے دباتی ہے کہ پسلیاں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کر کے دکھایا کہ اس حال میں ایک بندہ گناہگار قبر سے ملتا ہے کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، وہ نہ بھاگ سکتا ہے نہ کسی کو مدد کے لیے پکار سکتا ہے۔ ہم کس امید پر گناہ کر رہے ہیں؟ غور کیجیے۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، بے وقوف ہے وہ شخص جو توبہ کی امید پر گناہ کرے، رمضان شریف آئے گا تو نمازیں پڑھوں گا، حج پر جاؤں گا تو گاڑی رکھ کر رہوں گا، فلاں محرم آئے گا تو جناب میں صدقہ و خیرات کروں گا، یہ سب خوش خیالی، ٹھیک ہے، کل کسی نے بھی نہیں دیکھا، تب سے کل یہ شیطان کا دھوکہ ہے، کسی نے بھی نہیں دیکھا، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے یہاں سے اٹھ بھی سکے نہیں اٹھ سکے۔ آج آپ جب افطاری کا دسترخوان بچھاتے ہیں، آپ کو نظر آتا ہوگا کہ ایک جگہ خالی ہے، پچھلی دفعہ سال یہ والد صاحب بیٹھا کرتے تھے، ادھر والدہ بیٹھی تھی، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے، اگلی دفعہ آپ کے لیے کھانا یہ سوچتے ہوں گے کہ ہمارے ساتھ ہمارا بھائی ہمارا باپ یہاں بیٹھا تھا، آج وہ قبر میں ہمارے ساتھ، رمضان میں ہمارے ساتھ۔ یہ زندگی جو ہے، اس کی جو فریب ہے، یہ دھوکے کا مال ہے۔ انسان کا پیٹ حدیثوں میں فرمایا گیا کہ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جتنا اس کی پیٹھ کو سیدھا کر لے، اور فرمایا انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، 2 لقمے کافی ہیں پیٹھ کو سیدھا رکھنے کے لیے۔ آج لوگ اتنا کماتے ہیں لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ چلے کمانا کوئی بری بات نہیں، حلال کا کمایا ہو اور جتنا بھی کمایا ہو یہ کوئی بری بات نہیں، لیکن حدیثوں میں کیا فرمایا کہ حلال پر حساب ہے اور حرام پر عذاب۔ اب یہ تمیز ہی ختم ہو گئی کہ حلال ہے یا حرام ہے، مال چاہیے، مال آئے چاہے جیسا ہو، ٹھیک ہے، مال ملنا چاہیے چاہے جیسا بھی ہو، کسی کا حق مار کے لیا ہو، کسی پر ظلم کر کے لیا ہو، مال چاہیے۔ اب یہی مال کل ببال جان بن جائے، لوگ آج لوگوں کا قرضہ لے کر نہیں دیتے، ان کی ایڑیاں کسا دیتے ہیں، فون نہیں سنتے، وعدہ کرتے ہیں دے دوں گا نہیں دیتے۔ جس نے دنیا میں کسی کا ایک پیسہ دبایا ہوگا، حدیثوں میں ہے کہ قیامت کے دن 700 باجماعت نمازیں دے کر اس کا کفارہ ادا کرنا۔ 700 باجماعت نمازیں ہیں کس کے پاس؟ ایک پیسے کا یہ ہوگا، ایک پیسہ جس نے دبایا ہوگا۔ تو یہاں تو لاکھوں کروڑوں روپے ہڑپ کر جاتے ہیں، زمین جناب وہ بننا توڑ کے اپنی جناب اس پہ ڈال دیتے ہیں، دعوے دار بن جاتے ہیں کہ جناب یہ ہمارے باوی جان کی تھی، یہ تو ہماری تھی، کاغذوں میں 2 نمبری کر دیتے ہیں، پٹواری سے ملی بھگت کر کے اس کو وہاں سے ریکارڈ ختم کروا دیتے ہیں، نہیں جناب یہ تو ہماری ہے، یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کے پٹوار کھانے کا ثبوت بھی ہے۔ یاد رکھیے، اللہ ناظر، اللہ مجھے دیکھ رہا، اللہ شاہدی، اللہ میرا گواہ، اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی دیکھ رہا وہ رب کریم دیکھ رہا، دینے والا بھی وہی ہے اور وہ لینے والا بھی وہی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں مطلب ہے کہ وہ ایسا کریم ہے کہ دیتا ہے تو خزانے مالا مال ہو جاتے ہیں، اور اگر ناراض ہوتا ہے لیتا ہے تو یہی دینے والا فٹ پاتھ پر آ جاتا ہے، مانگنے والا بن جاتا ہے۔ اس کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے، ہمیں ڈرنا چاہیے کہ ہم مال کی فکر تو کر رہے ہیں لیکن اپنی آخرت کی فکر نہیں کر رہے۔ اب دیکھیں بارشوں کا موسم ہے، کسان کتنے پریشان ہیں کہ یہی کمائی کا وقت ہے اور یہی بارش اگر ہوگی تو ہماری کمائی پہ تو سارا جناب وہ مسئلہ خراب ہو جائے گا، پیداوار جو ہے یہ ہماری ضائع ہو سکتی ہے، ہماری پیداوار کی کوالٹی کم ہو سکتی ہے، مقدار کم ہو سکتی ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔ انسان کو اپنی پیداوار کی کتنی فکر ہے اور انسان کو اپنے عمل کی فکر نہیں ہے کہ یہ عمل مجھے قیامت کی مشکل میں بچائے گا، قبر کے اندھیرے سے نکالے گا، منصرات پار کروائے گا، اس عمل کی حفاظت کا اہتمام نہیں۔ اب تو ایک عمل کرنے کا جذبہ کس کے پاس؟ عمل ہو جائے تو اس کو بچانے کا جذبہ کس کے پاس؟ عمل کرتے ریگاری ہو جاتی ہے۔ آپ غور کریں، اللہ کریم ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی آفات سے بچائے۔ یہ آفات آتی کیوں ہیں؟ یہ زلزلے، یہ ژالہ باری، یہ طوفان، یہ سیلاب، یہ آتے کیوں ہیں؟ قرآن کریم نے فرما دیا کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے، اور بہت کچھ تو وہ کریم معاف فرماتا ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ یہ زلزلے یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں،
سے نکال دیتا ہے، لیکن مسجد میں داخلے سے روکتے ہیں۔ مسجد میں کتنے جاتے ہیں؟ زلزلہ بڑھ گیا، ابھی ترکیہ میں 40 سیکنڈ کا زلزلہ آیا، کتنے لوگ اس کے شکار ہوئے، لیکن یہ دیکھیں کہ مسجدوں میں نمازیوں کا کتنا اضافہ ہوا، کتنے لوگوں نے توبہ کی۔ آپ کے سامنے ابھی سیلاب آیا پاکستان میں 2022 میں، کتنے پاکستان کا سب سے بڑا سیلاب، تو 2.5 کروڑ کے لگ بھگ یا 3 کروڑ کے لگ بھگ لوگ متاثر ہوئے، لیکن اس سیلاب کے بعد لوگوں کے توبہ کرنے میں کتنا اضافہ ہوا، نمازی کتنے بڑھ گئے۔ آپ غور کریں، لوٹ مار ہی بڑھی، لوٹ مار بڑھی ہے، جھوٹ بڑا ہے، ظلم بڑا ہے، یہ چیزیں بڑھ گئی۔ وجہ دلوں میں خوف خدا نہ ہو، فکر آخرت دلوں سے نکلے۔ دل میں خوف خدا ہوگا تو بندہ اپنا ہر حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا، اور جب دل سے خوف خدا ہی نکل گیا تو اب اس کے پیچھے پلے رہے گا۔ غور کرنا چاہیے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ اپنے ذمہ 2 طرح کے حقوق ہوتے ہیں، ایک بدنی ہوتے ہیں اور ایک مالی ہوتے ہیں۔ بدن کا حق ہے اور مال کا حق ہے۔ بدن کا حق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کی ہے، یہ پیشانی بنائی ہے اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے، یہ سجدہ ریز ہونے کے لیے بنائی ہے، یہ فخر تفاخر کرنے کے لیے نہیں بنائی، یہ ہاتھ یہ غریبوں کی مدد کرنے کے لیے بنائے گئے، یہ ظلم کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ لیکن آج ان سے کیا ہو گیا؟ تو جسم کا حق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں اس کو مبتلا کیا جائے، خشوع و خضوع کا اظہار ہو، یہ اللہ کے سامنے جھک جائے، عاجزی اختیار کرے۔ جسم کا حق یہ ہے کہ یہ اپنی عبادت کرے، زبان تلاوت قرآن کرے، اعضاء نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، غریبوں کی مدد کرے، اور مال کا حق کیا ہے کہ جتنا مال بنتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا جائے۔ اب کیا ہے جی ہمارا عشر، ہمارے ملک میں آفات کیوں آ رہے ہیں؟ عجیب و غریب سٹیوں کے حملے ہو جاتے ہیں، عجیب و غریب بیماریاں آ جاتی ہیں، وجہ ہمارا آج کسان اپنا عشر ہی نہیں دے رہا۔ اگر آج صرف ہمارا پاکستان کا کسان اپنے فصل کا عشر دینا شروع کر دے، پاکستان میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی غریب نہیں نظر۔ آج کا پاکستان کا کاروباری تاجر اگر اپنی زکوٰۃ 100% دے دے تو کوئی زکوٰۃ دینے والا آپ کو ملے گا۔ لیکن کیا ہے کہ ہم نے اپنے دل کو بنانے کے لیے 2 بوریاں دے دی، ایک مسجد کے امام کو دے دی، ایک محلے کی بیوہ کو دے دی، کیا جی میرے زمین کا عشر ادا ہو گیا۔ زکوٰۃ کتنی کی؟ میں نے 5000 دی تھی، صرف انشاءاللہ 6000 روپے دوں، ایسے تھوڑی ہے 6000 روپے۔ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے کہ اپنے پورے مال نامی کا حساب لگا کر، جو چیزیں اس میں آتی ہیں ان کا حساب لگا کر 17.5% آپ کا ہے، 2.5% آپ کا نہیں، یہ آپ کا نہیں ہے، یہ مستحقین کا ہے۔ عشر میں آپ 10واں یا 20واں، یہ جتنا بنتا ہے باقی سارا آپ کا ہے، یہ آپ کا نہیں۔ اتنی ایک بوری آپ کی نہیں ہے، باقی آپ کی ہے، لیکن نہیں آج ذہن نہیں بنتا، دے دیا تو غریب ہو جاؤ گا۔ حدیثوں میں کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو شیطان اس کے مال میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اسے وسوسہ دیتا ہے کہ تو نے دے دیا تو غریب ہو جائے گا، تیرا کیا بنے گا، تیرے بچوں کا کیا بنے گا۔ پرندوں جیسی فرمایا توکل کرنا سیکھو، صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ جاتے ہیں، واپسی پر اپنا پیٹ بھر کر لاتے ہیں اور بچوں کے لیے ساتھ لے کر آتے ہیں۔ انہیں ذات پر توکل ہوتا ہے کہ جس ذات پر توکل کر کے یہ نکلتے ہیں تو اللہ کریم ان کو رزق عطا فرماتا ہے۔ آج لوگ دیتے ہی نہیں ہیں، عشر دیتے ہی نہیں ہیں۔ اچھا اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ بڑے خوش ہوتے ہیں کہ زمینیں بڑھ گئی ہیں، زمینیں بڑھ گئی ہیں، برکت ختم ہو گئی، کتنا ڈاکٹر لے جاتے ہیں، کتنا جناب وکیل صاحب لے گئے، کتنا جناب چوری ہو گیا، کتنا ڈکیتی پڑ گئی، کتنا مقدمے کی نظر ہو گیا، اور کتنا جناب ایسے ہی فضولیات میں لگ گیا، بچا گیا۔ فرمایا انسان کا مال وہ ہے جو اس نے کھا لیا، پہن لیا، اور حقیقی مال وہ ہے جو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے جمع کروایا۔ غور کرنا چاہیے محترم اسلامی بھائی، ہم اپنے حقوق ادا نہیں کرتے۔ اب رمضان کا مہینہ ہے، کتنے ٹھنڈے روزے ہیں، کتنا پیارا موسم ہے، ایک تعداد روزے ہی نہیں رکھتی، وہ کہتے ہیں کہ روزہ رکھوں گا بیمار ہو جاؤں گا، اور اس سے کہا کہ سوم متصل ہوں، روزہ رکھو صحتیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں تو شوگر کا مریض ہوں، میں تو جناب 1 گھنٹہ بھوکا نہیں رہ سکتا۔ تو روزہ بذات خود انسان کے اندر صبر پیدا کرتا ہے۔ آج امریکن ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے اس بات کی ریسرچ کی ہے کہ اگر ایک بندہ سال میں 1 مہینہ مخصوص گھنٹے خالی پیٹ رہے تو اس کو کبھی زندگی میں کینسر کا مرض نہیں ہوگا، اور اگر کوئی کینسر کا مریض ہے تو اس کی بیماری دور ہو جائے گی۔ اچھا یہ فائدے بیان ہو رہے ہیں روزہ رکھنے کے۔ ہمارے جسم کے اندر ایک پورا نظام ہے، نظام تنفس ہے، اور کئی طرح کے نظام ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان نظاموں کو درست رکھنے کے لیے بھی ہمیں اللہ کریم نے روزے کی نعمت عطا فرمائی۔ اچھا روزہ بنیادی طور پر کیوں دیا گیا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام،
कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ए ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हें तकवा यानी परहेजगारी हासिल हो। ये हमें नेक बनाने के लिए आया है। ये वो तबीब है जो बगैर पैसों की हमारी बीमारी दूर करने आ गया। अब देखिए, पता चले आपको ये शिफा इंटरनेशनल अस्पताल का वो डॉक्टर के जिसकी फीस ही 3200 रुपए और उसका एक ऑपरेशन करने का जो खर्चा है वो 5 लाख रुपए लेता है, और अद्वियात मिलाकर कोई 20 लाख रुपए का खर्चा है। वो डॉक्टर बगैर फीस के अद्वियात समेत आपके घर में आकर आपको ठीक करने के लिए आ रहे हैं, तो आपके घर में कितना एहतमाम होगा। ये वो मेहमान है रब ताला का जो हमारे घरों में आकर हमारी बीमारियों को दूर करने के लिए आए। ये माह सियाम भी है, माह गुफरान भी है, ये बीमारियां भी दूर करेगा, ये अल्लाह की बरकत से बख्शिश का फरमाना भी देता है। इसकी हर घड़ी रहमत भरी है। रोजादार अगर सो रहा है तो फिर भी उसका सवाब लिखना जा रहा है। ये वो घड़ी है, फरमाया एक रोजा जिसने छोड़ा जमाने भर के रोजे उसका कफारा अदा नहीं कर सकते। क्या है, ये अब ज़हन नहीं बनता, बच्चों को नहीं रखवाते, तो बच्चे हैं जनाब, ये कैसे रखेंगे? ये अभी से रखवाएंगे तो फिर होगा ना इनका ज़हन। शेख का तरीका तो अहले सुन्नत मौलाना रियाज कादरी साहब दामत बरकातुहु लालिया, आपका आम तौर पर ये मामूल होता है कि शरीयत ने 5 दिन हराम किए रोजा रखना, 4 ईद उल अज़हा के दिन और 5वां ईद उल फितर का दिन। इन 5 दिनों में रोजा रखना ये हराम है। इसके अलावा सारा साल रोजा रख सकते हैं। आपका तकरीबन इसी तरह का मामूल है। आप फरमाते हैं कि बचपन से ही मुझे रोजा रखने का शौक था, बचपन से ही आप रोजा रखने की आदत थी, तहज्जुद पढ़ने की आदत थी, और आज हम देखते हैं कि आप सारा साल तकरीबन जो है वो रोजा रखना आपके मामूलात में शामिल है, और हमारे लिए जो है वो रमजान के रोजे रखना मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, अल्लाह करीम ने हमें हिम्मत दी है, सेहत दी है, तौफीक दी है, रोजा फर्ज है। अब देख लें जो लारी अड्डों पर शामियाने लगाकर अंदर कितने आपको रोजा खोर मिलेंगे कि कितनी दीदा दलेरी के साथ अल्लाह ताला की नाफरमानी कर रहे हैं। ठीक है, 9 लाख बरस जहन्नम की आग में जलने की वही है उसके लिए जिसने जानबूझकर एक रोजा छोड़ा बगैर शरी उतर के। अब सफर भी कितने हैं, खुशाब जाना हो तो वो रोजा छोड़ सकते हैं, बाद में कज़ा करें, लेकिन हम खुद ही मुफ्ती हैं, अपना खुद ही फतवा दे रहे हैं और खुद ही उस पर अमल कर रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर से की दवाई भी डॉक्टर के मशवरे के बगैर खा लिया तो वहां से नहीं मानता, उल्टी टैबलेट खा ली ना तो लटक जाऊंगा, ब्लड प्रेशर उल्टा हो जाएगा, इसे मुझे उल्टा लटका देना है, तो फिर खुद मुफ्ती क्यों बनेगा भाई? फसअलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तअलमून। इल्म वालों से पूछने का कहा गया है, तो पूछते नहीं है, ज़हन ही नहीं बनता, रोजे ही नहीं रखते। अच्छा, रोजा रख लिया है तो खाली भूखे प्यासे रहने का नाम रोजा नहीं है, नमाजें भी पढ़नी है, अपने अज़ाब और गुनाहों से भी बचाना है, इस चीज का नाम रोजा है। अब पता है, सहरी में उठे, सहरी खाई, काफिरों की तरह सो पड़े, अब उठे सारा दिन नमाजें कज़ा, और सबसे पहले तमाम के साथ टोपी पहन के तस्बीह पकड़ के दस्तरखान पर आकर बैठ के जनाब जैसे कोई बड़ा कारनामा से अंजाम दिया, इसको फर्ज रोजे का सवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, लेकिन देखिए रोजे की नौरानियत किधर गई, रोजे की जो एक बरकत थी वो किधर गई? नमाजें तो पढ़ी थी, झूठ भी बोलते रहे। अब बात ऐसे है, अखबारी रिपोर्ट थी कि अब तरावी के बाद से सहरी तक क्रिकेट खेलने वालों की तादाद बढ़ती चली जाती। अब ये वो वक्त था कि तिलावत कुरान की जाती। पता चला ये तो जनाब गली मले के लड़के जनाब फ्लड लाइटें लगा के क्रिकेट खेल रहे हैं, वो जनाब पता चला कि जनाब वो मोबाइल गेमें खेली जा रही हैं, वो घर में फलां खेल खेला जा रहा है, फलां इंतजाम हो रहा है, फलां तरकीबें, और घर में भी सारी तवज्जो जो है ना वो खाने पकाने पर है। आज जनाब अफ्तारी में ये पकेगा, आज जनाब सहरी में ये बने, सारी तवज्जो इस पर है, खाने पीने पर। वो जो एक रोजादार के लिए जो बरकत लिखी गई है कि फरमाया रोजादार की दुआ पर फरिश्ते आमीन कहते हैं। अब इफ्तारी में इतनी दिलचस्पी होती है कि बंदा दुआ मांगना भूल जाए। इफ्तार के वक्त रोजादार के मुंह की मुंह अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा रहता है, लेकिन तवज्जो नहीं है। ऐसे मतलब जैसे हालत जंग में हो, इधर जनाब सायरन बजी और टूट पड़ते हैं जनाब, पता नहीं ये मतलब हालत कैसी बन गई हमारी, अमल करने का जज्बा रुखसत हो गया, नेक अमल की तरफ रग़बत खत्म होती चली गई, कुरान पढ़ना माजी का हिस्सा बन गया। पढ़ता कौन है? पढ़ता है तो सही कौन पढ़ता है? गौर करते हैं अपने ऊपर, मैं अपने ऊपर गौर करूँ, आप अपने ऊपर गौर करूँ। तो ये रमजान आइंदा आए इसकी गारंटी नहीं है, अभी आया हुआ है, इसको गनीमत जाना। ये अगर हमें नेक ना बना कर गया, मेरे आका करीम फरमाते हैं खाक आलूद हो उसकी नाक। ये मुहावरा अरब में बोला जाता था जब अफसोस किया जाता था किसी बात को, ना खाक आलूद हो उसकी नाक जिसको रमजान का महीना मिला और उसने बख्शिश न की।
یہ چلا جائے گا، یہ تھوڑے دن کا مہمان ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ دے گا جا کے، یا اللہ اس نے میری قدر نہیں کی، یا اللہ یہ تراویح بھی نہیں پڑھتا تھا، یا اللہ یہ گالیاں بھی بکتا تھا، یہ بدنگاہی بھی کرتا تھا۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم قبرستان تشریف لے کے قبر پر آپ کی نظر پڑی، قبر میں مردے کو عذاب دیا جا رہا تھا، اس نے جب آپ کو دیکھا تو اس نے کہا یا علی انا غریق فی النار انا حریق فی النار، آپ کو فریاد کی کہ میں آگ میں جلایا جا رہا ہوں، آگ میرے اوپر وارد، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش کی۔ آپ دیر تک روتے رہے، ہاتھ اٹھا کر اس کی قبر پر مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے۔ عاطف سے آواز آئی علی اس کے لیے ہاتھ نہ اٹھائیے، یہ وہ بدنصیب ہے جو رمضان میں گناہ کیا ہے۔ غور کریں محترم سامعین، رمضان گناہ کرنے کا مہینہ ہے، یہ کریم ہے، یہ اتنا پیارا مہینہ ہے کہ یہ ہمیں بخشوانے کے لیے ہے، یہ ہمیں نیک بنانے، اس سے پیار کیجیے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس نے رمضان کے آنے کی خوشی کی اور جانے کا غم منایا تو رمضان قیامت کے دن اس کی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے۔ اب ہمیں تو یہ ہوتا ہے کہ نہیں یار سب 29 روزے بننے چاہیے، جلدی ختم ہو جائے، اتنے گزر گئے اتنے رہ گئے، چلو بھائی جان چھٹی، نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان سے محبت کیجیے، رمضان کا ادب کیجیے، رمضان کا احترام کیجیے، اور میرے آقا کا ایک پیارا عمل، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کئی عمل کرتے تھے، 2 عمل کرتے تھے۔ ایک عمل آپ ماہ رمضان میں استغفار کی کثرت کیا کرتے، اللہ توفیق دے استغفار کی کثرت دیجیے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، اولاد نہیں، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک آیا کہ حضور کھیتیاں جو ہیں ان میں فصلوں کی پیداوار کم ہے، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرا آیا اس نے اولاد کے لیے کہا، آپ نے پھر استغفار بتایا۔ تو استغفار ایک ایسا عمل ہے کہ جو کئی بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ ابھی آپ کے اس وقت پیک ٹائم ہے آپ کی فصلوں کی کٹائی کا، آپ استغفار کریں، اللہ کریم آپ کو نقصان سے بچا لے گا۔ مال میں دشواری ہے، آپ استغفار پڑھیں، اللہ کریم اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ دوسرا حدیث پاک ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلنے والی ہوا سے زیادہ اللہ کی راہ میں خیرات کیا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں مطلب ہے کہ ہم کتنا خیرات کر رہے ہیں۔ اچھا غریب بات ہوتے ہیں، کہتے ہیں میں تو پہلے سے غریب ہوں، غریب نہ دے کر غریب رہتا ہے، امیر دے کر امیر ہو جاتا ہے۔ دینا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں دیا کس نے ہے؟ اللہ نے۔ جا کس کی بارگاہ میں رہا ہے؟ توفیق کس نے دی ہے؟ ثواب کون دے گا؟ قبول کون کرے گا؟ 10 گنا دنیا میں، 70 گنا آخرت میں اجر کون دے گا؟ میرا اور آپ کا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، سب کچھ اسی کا ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ جب اسی کا ہے تو دیجیے، پھر اس کی راہ میں خرچ کیجیے، وہ اور بڑھا دے گا۔ تو یہ سچی بات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو چاہتا ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائے، جس کے گناہ زیادہ ہو جائے وہ لوگوں کو پانی پلانا شروع کرے۔ میں جو چاہتا ہے میں صحت مند ہو جاؤں وہ لوگوں کا علاج کروانا شروع کرے۔ جو چاہتا ہو کہ میں کبھی بھوکا نہ رہوں وہ لوگوں کو کھانا کھلانا شروع کرے۔ جو چاہتا ہے کہ کبھی بے ستر نہ رہوں لوگوں کو لباس پہنانا شروع کرے۔ اللہ کریم اس کی برکت سے اس کا معاملہ درست فرما دے۔ تو کھجور سے بھی کسی کی افطاری کروا سکتے ہو، تو فرمایا کہ جس نے پانی کے 2 گھونٹ، ایک گھونٹ کا بھی ذکر ہے، پانی کے 2 گھونٹ یا ایک کھجور سے بھی افطار کروایا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کی، جس لگتا ہے کہ میرے گناہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ ایک بنی اسرائیل کے شخص نے کہا کہ یا اللہ تیرا کتنا شکر ہے، تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے مجھے نعمتوں کی کثرت عطا فرما دی، مجھے تو نے اتنے مالا مال کر دیا۔ تو حاتم غیب سے آواز آئی کہ نعمتوں کی کثرت یا اللہ کا راضی ہونا صرف یہی نہیں ہے کہ تجھے مال میں کثرت دی گئی ہے، کیا تجھے تیرے سجدوں میں لذت ملتی ہے؟ کیا تیرا دل اس کی عبادت میں لگتا ہے؟ غور کرنا چاہیے۔ اگر دل عبادت میں نہیں لگ رہا نا، یہ دل بیمار ہے، اس پر نصیحت کی بات اثر نہیں کر رہی، یہ بیمار ہے، اس کا علاج کروانا ضروری ہے۔ علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اس کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، دلوں کا زنگ دور کر دے۔ قبروں کی زیارت کرنا، فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، قبروں کی زیارت کرو، یہ آخرت کی یاد دلانا ہے۔ غور کیجیے، یہ اعمال ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ ہم یہاں بھیجے کیوں گئے ہیں؟ اللہ کی عبادت کرنے، اس کو راضی کرنے کے لیے، لیکن یہ تو ہمارے شیڈول میں شامل ہی نہیں۔ ہمارے شیڈول میں شامل ہے 24 گھنٹے نکال لیں، کوئی گھنٹہ فکس کیا ہو آپ نے کہ یہ گھنٹہ اللہ کی عبادت کے لیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی، اور رات کے وقت جب آپ تلاوت کرتے تو اڑوس پڑوس کے یہودی گھرانے آپ کی تلاوت بڑی دلجمعی کے ساتھ
ذکر سے آباد رہتے تھے اور ان کے دل بھی اللہ کے ذکر سے آباد رہتے تھے. آج ہمارا دل بیمار ہے, دل نہیں کرتا, پریشان ہو جاتے ہیں, زیادہ دیر بیٹھنا پڑتا ہے گھڑی کی طرف, اور یہ تو ایک ایسی مصیبت ہے, یہ ہماری جان ہی نہیں چھوڑتی. یہ رات کو سوتے ہوئے, صبح اٹھتے ہوئے, نماز کے بعد ہر وقت یہ ہمیں سمجھ لیں کہ اس کی بیماری لگ گئی. اگر اس کا مناسب استعمال ہو, ایسے بھی لوگ ہیں جو اس کے بغیر بھی زندگی گزار رہے ہیں, تو یہ اینٹی عبادت ہے. عبادت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ یہ آپ کا سوشل میڈیا, آپ کے انٹرٹینمنٹ چینل, یہ اللہ کی عبادت سے دور کرنے والا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ماہ رمضان کی برکات نصیب ہو, ماہ رمضان کا ہمیں فیضان نصیب ہو, تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی چاہیے, سچی توبہ کرنی چاہیے اپنے گناہوں سے. اور یہ ذہن بنانا چاہیے کہ اس دفعہ ایسا ہو کہ رمضان مجھے نیک بنا کر جائے اور میں رمضان کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاؤں. یہ ہماری نیت اور کوشش ہونی چاہیے. واقعی رمضان مجھے میری زندگی پلٹ کر جائے, بہت ساری چیزیں نکال کر جائے, ہمیں پاک و صاف کر کے جائے. اس کے لیے ایک ماحول کی ضرورت ہے, ایسا ماحول جو واقعی ہمیں اس کی طرف رغبت دلاتا ہے. اور الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. اس مدنی ماحول کی برکت سے اللہ نے چاہا تو ہم اپنے گناہوں کے امراض سے شفا پاتے رہیں گے اور ہم نیکیوں میں رغبت پاتے رہیں گے. ابھی بھی دیکھیں کتنی پیاری دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. ملک پاکستان میں 23 مقامات پر ماہ رمضان کے ایک مہینے کے رمضان کا اعتکاف کرایا جائے. پورا مہینہ نیکیوں میں گزاری. لوگ کہتے ہیں یہ کمائی کا مہینہ ہے, یہ برکتیں لوٹنے کا مہینہ ہے, لوگوں کو لوٹنے کا مہینہ نہیں ہے. لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے, پھل مہنگے کر دیے, سبزیاں مہنگی کر دی, فصلیں مہنگی کر دی, فلاں اشیاء زندگی مہنگی کر دی. عیسائیوں کے ملکوں میں رمضان اسپیشل منایا جائے اور ہمارے یہاں رمضان میں لوگوں کو جو ہے وہ کاٹا ہے. تو یہ رحمتیں لوٹنے کا مہینہ ہے, لوگوں کو لوٹنے کا مہینہ ہے. اس میں اپنا رزق لوگوں کے لیے عام کر دیجیے. چلے لوگوں کو دینا تو ایک الگ بات ہے, اپنے گھر والوں پر اپنا رزق وسیع کر دیجیے کہ جو اپنے گھر والوں پر اپنی نعمتوں کی کثرت کرے, یہ بھی راہ خدا میں جہاد کرنے کی طرح. یہ راہ اسے نفاق فی سبیل اللہ کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے, اور اسے افضل صدقہ کہا گیا ہے کہ کوئی اپنے گھر والوں کا دسترخوان وسیع کرے, ان پر اپنی نعمتوں کی فراوانی کرے اور ان پر رزق کی کشادگی کرے, اسے سب سے بہتر صدقہ کہا گیا. تو آپ یہ کریں نا یہ سارے. تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ایک ماہ کا اعتکاف کروایا جا رہا ہے. سرگودا فیضان مدینہ میں یہ اعتکاف ہو رہا ہے. کوئی 100 150 عاشقان رسول یہاں اعتکاف کر رہے ہیں. میں آپ کو بھی دعوت دوں, جو باقی کوئی 21-22 دن ہیں, آپ آ جائیں فیضان مدینہ. آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کو واقعی سچی توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے گی. آپ کو واقعی زندگی کے اندر عبادت کرنے کا مزہ آ جائے گا. اور اپنے ماحول میں رہیں گے, بعض کا یہاں دل لگتا نہیں ہے, اتنا استقامت ملتی نہیں. تو جس اللہ نے توفیق دی ہے, ذہن بنتا ہو, وہ نیت کرے گا انشاءاللہ میں اس میں ایک ماہ اعتکاف کے بقیہ دن ہے, میں کوشش کروں گا کہ میری اس میں شرکت ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ نمازوں کی ہم نے پابندی کرنی ہے, تراویح ہم نے پڑھنی ہے, اور رمضان کا وہ احترام کرنا ہے, اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرنا ہے. اب یہاں ماشاءاللہ تو جب پتہ چلا ہے کہ آج ہمارے کسان عاشقان رسول جمع, تو اس دفعہ آپ یہ نیت کیجئے کہ میری فصلوں کی جو جتنا عشر بنے گا 100% انشاءاللہ توجہ میں یہ نکالوں. اچھا میرے کہنے سے تو یہ نہیں آپ نے نکالنا, یہ تو پہلے سے ہم پر لاگو ہو چکا ہے, پہلے سے یہ ہمارے اوپر لازم ہے. تو اس کا ایک بہترین مصرف جو ہے وہ دعوت اسلامی ہے. دعوت اسلامی اس وقت الحمدللہ دنیا بھر میں دین کا کام کر رہی ہے. دعوت اسلامی آپ کو سن کر خوشی ہوگی کہ ہر سال الحمدللہ ہزاروں حفاظ تیار کر رہے ہیں. اس دفعہ آپ کو پتا ہے تقریباً 60,000 بچے اور بچیاں دعوت اسلامی پاکستان کے مدارس المدینہ سے جنہوں نے حفظ و ناظرہ مکمل کی, یہ اس سال کی میں آپ کو کارکردگی میں. اور عالم کتنے بنیں گے, 1000 سے زائد اللہ نے چاہا وہ عالم اس سال میں یہ پائیں. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی. روزانہ تقریباً 2 مسجدیں بنا رہی ہیں, جیلوں کے اندر قیدیوں میں کام کریے, گھوگے بہروں میں کام کریے, سیلاب والوں کو بھی نہیں بھولی. ابھی بھی وہاں الحمدللہ ان کی خدمت پر معمول ہے. وہاں ان کے سحر و افطار کا بھی اور دیگر راشن کا بھی اور دیگر بھی جو ہو سکتا ہے وہ کر رہے ہیں. تو اپنی اس مدنی تحریک کو نہ بھولیے کسی موقع پر. ٹھیک ہے, اپنے سب سے بہتر زکات جو ہے یہ اپنے غریب رشتہ دار کو دیں. ٹھیک ہے, لیکن جو حرمت کے رشتے ہوتے ہیں جیسے باپ کی طرف سے اور ماں کی طرف سے, ان میں بعض رشتوں کو نہیں دے سکتے زکات, ہاشمی اور ربی کو بھی نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جو ہے ان کو آپ زکات دیجیے. ان کو آپ اچھا ان رشتوں کو زکات دینی بھی نہیں چاہیے, ان رشتوں کو تو پاک مالنے سے دینا چاہیے. اب سید کو تھوڑی آپ زکات دیں گے, زکات لگتی بھی نہیں ہے, دینی بھی نہیں چاہیے. اس کو اپنا پاک مال دیں گے, اس کی برکت سے اللہ باقی مال بھی پاک کرتا ہے. ٹھیک ہے نا.
तो अपने गरीब रिश्ते दारों को हो सके तो चुप करके उनको बताने की जरूरत नहीं है कि ये ज़कात है। ज़कात देते हुए बताना जरूरी नहीं है, उन्हें देने की ये ईदी है, आपके बच्चों के लिए ईदी है या राशन है, ये यूं चुप करके उनको दे दीजिए। उसके बाद फिर अपनी मदनी तहरीक दावत इस्लामी को दीजिए। आप अपने उशर में से अपने गरीब रिश्तेदारों की मदद कीजिए, फिर अपनी दावत इस्लामी को। अल्लाह तौफीक दे तो अपनी जमीन का एक हिस्सा मुख्तस कर दें, ठीक है, कि ये इतने एकड़ का मैं मालिक हूँ, इतने मेरे मुरब्बे हैं, इतने एकड़ की जो पैदावार होगी ये इंशाअल्लाह दावत इस्लामी को पेश करूंगा, ताकि पूरी दुनिया में जो दीन का काम हो रहा है इसमें मेरा हिस्सा भी शामिल हो। मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि दावत इस्लामी को जिसने चंदे में 1 रुपया भी दिया या उशर का एक दाना भी दिया, तो पूरी दुनिया में जो दावत इस्लामी का काम हो रहा है अल्लाह करीम सारे सवाब में इसको भी शामिल फरमा दें। इतना बड़ा प्रोजेक्ट और उसका पार्टनर बनना कितनी सादत की बात है। तो इसलिए अपनी मदनी तहरीक को ना भूलिए, ये माशरे के अंदर कितना बड़ा काम कर रही है ये आपको अल्लाह की रहमत से पता है। तो इसमें बाकायदा हिस्सा मिलाइए और बताइए। वैसे भी दावत इस्लामी अल्हम्दुलिल्लाह 52,000 खानदानों की खुद कफालत करे। जी हाँ, दावत इस्लामी में जो खिदमत सर अंजाम देने वाले अजीर हैं, कारी साहब हैं, इमाम साहब हैं, उस्ताद साहब हैं, बावर्ची है, खादिम है, इनकी तादाद पाकिस्तान भर में सुन्नतों की खिदमत करने वाले मुबल्लिगीन हैं, इनकी तादाद तकरीबन 52,000 के करीब बनती है। 52,000 खानदानों को की दावत इस्लामी हर माह को कफालत करती है और तकरीबन इसका खर्चा जो है, सालाना खर्चा जो है ये 15 अरब रुपए बनता है। ठीक है, अब अगर हम इसमें शामिल होते हैं तो दीन में मदद करने वाले की उलमा फरमाते हैं अल्लाह करीम मदद फरमाते। ठीक, अल्लाह करीम हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। नियत कीजिए कि इंशाल्लाह अपनी ज़कात भी और अपना उशर भी और अपना फितरा इंशाल्लाह दावत इस्लामी को भी पेश करें। कई साहिब माल होंगे वो गंदम का फितरा ना दें, उनके लिए तरतीब है कि वो जौ का या वो किशमिश का या वो खजूर का या अजवा खजूर का, अजवा खजूर का जो फितरा है ये 10,400, ठीक है, ये दे दें। अल्लाह ने दिया, उसी की राह में जाना है, वही सवाब अता फरमाए। और ये पेशगी भी दिया जा सकता है, यानी ईद से पहले भी दे सकते हैं, आज भी दे सकते हैं, कल भी दे सकते हैं, और ज़कात भी एडवांस में दी जा सकती है, पहले भी दे सकते हैं आप। तो अल्लाह ताला ने तौफीक दी है, तो आज आप सब ये नियत करेंगे इंशाल्लाह एक अच्छा हिस्सा अपने एहतियात का, अपने उशर का, अपनी मदनी तरीक दावत इस्लामी को पेश करेंगे इंशाल्लाह। नियत करते ही सवाब तो मिल जाएगा। बाद में देख रहा हूँ नियत करते हुए घबरा रहे हैं, नियत की तो देना पड़ेगा, ठीक है, नियत नहीं भी करेंगे देना तो फिर भी पड़ेगा। कहते दावत इस्लामी को नहीं तो किसी और को यहाँ देने का ये भी फायदा होगा कि पूरी दुनिया में जो दीन का काम हो रहा है उसमें आपका हिस्सा भी शामिल हो जाएगा। ये तो तयशुदा फर्ज है, ठीक है, मैं अगर आप इस पे नियत करेंगे तो आप उसको सवाब मिलेगा इंशाल्लाह। देंगे दावत इस्लामी। जी आप कुछ फरमाएं। बिल्कुल, नेकी में तो यही फरमाएगा सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं नेकी में जल्दी करो। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह ताला ने हमाम में नहाने के लिए गए, उस दौर में हमाम होते थे नहाने के लिए। आपने नियत की थी कि मैं जो कुर्ता पहना हुआ है ये मैं अल्लाह की राह में सदका करूंगा। तो आप जब हमाम में दाखिल हुए तो दाखिल होने के बाद जो भी वहां पे दरवाजा वगैरह बंद किया होगा तो आपने अपने गुलाम को आवाज दी। गुलाम आया तो आपने कुर्ता जो पहना हुआ था ये आपने हाथ में पकड़ा हुआ था, ये आपने उसको दिया कि जब अल्लाह की राह में ये सदका करूंगा। वो नहा के दे देते, फरमाया कि दिल ना तब्दील होने वाली चीज है, नहाने के दौरान मेरी नीयत तब्दील हो जाती तो मैं सवाब से महरूम हो जाता। इसलिए मैंने कहा कि जो काम जितनी जल्दी हो सके वो कर लेना चाहिए। और बाकी देने में ना बंदे की नीयत जल्दी तब्दील हो जाती है, ठीक है। लेना हो तो फिर बंदे की बेचैनी खत्म नहीं होती, देना हो तो फिर नीयत जल्दी तब्दील हो जाती है, रस्ते में नीयत तब्दील हो जाती है। तो इसलिए देना है तो भाई दे दे, जल्दी दे दे। नियत करने से इतने सारे मुसलमान गवाह बन जाते हैं, अल्लाह की बारगाह में गवाही देंगे, यार तेरे दीन के लिए इन्होंने इतना देने की नियत की, तो ये सारे गवाह बन जाएंगे माशाअल्लाह। नियत तो कर रही है माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। आपके तशरीफ से भी जैसे सूरत हाल गुजर रही है कि महंगाई है और परेशानी आप करता है, तो क्या ये दीन मदारस में महंगाई आती है या आप किसी लेना सब करता है? बारदा वाले अगर फ्री हमें बिजली देते हैं और बिल नहीं देते तो ठीक है, और हमें पका पकाया मिल जाता है, ये वो मनोसलमा नाजिल होता है आसमान से मदारिस को जितने आंख में, ये भी चंदे से निजाम चल रहा है, ठीक है ना। ये अगर साउंड भी लगा हो सकता है, ये भी मस्जिदों का निजाम कैसे चलता है, ठीक है। आप अपने घर का बिजली का बिल भी देते हैं, गैस का बिल भी देते हैं, और जिनके घरों में केबल लगी है उसका बिल भी देते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि जिस मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं वहां पानी इस्तेमाल करते हैं, बिजली इस्तेमाल करते हैं, वहां उसका नहीं देते हैं। देना चाहिए, फितराना भी दे सकते हैं।
ये फितराना दे रहे हैं हमारे इसमें, फितराना और ज़कात की रकम को अलग रखना देना चाहिए। अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, बात में नियत कर लीजिए, ज़हन बना लीजिए, अलग से बता दीजिएगा किसी को कि भाई मैं इंशाल्लाह दूंगा, मेरे से राब्ते में रहिएगा। दीनी इदारे चलते ही चलते से देखा स्कूल कितने हैं और दीगर इदारे कितने हैं और मदारिस कितने हैं। अच्छा, इसमें अभी हो सकता है कि कई इस्लामी भाइयों को ना पेशगी नहीं पता होगा, अचानक ये बात हुई तो इसका ज़हन बना होगा कि हमें पहले पता होता तो मिले, कोई बात नहीं, आप बाद में तरकीब कर लीजिए। जैसे एक मैं आपसे और दरख्वास्त करूंगा कि आपने तो देना ही देना है, क्या ही अच्छा हो कि सफा आप अपने जानने वालों को भी बोले कि मैंने भी दिया आपकी दावत इस्लामी को। फरमाया नेकी में मदद करने वाला नेकी करने वाले की। तो अगर आप इसमें आपके दो जुमले दो लफ्ज आपने निकालने हैं, कॉल करनी है, मैसेज करना है, भाई मैंने इस दफा नियत की है कि मैं अपनी ज़कात और फितरा दावत इस्लामी को दूंगा, अपना उशर दावत इस्लामी को दूंगा, भाई आपने भी देना। कितने आपके कहने से तैयार हो जाएंगे, तो कहने का भी आपको सवाब मिलेगा, किसी ने ना भी दिया आपको कहने का सवाब अल्लाह नहीं बता। दो नियत करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे साथ में इनसे रास्ते में रहेंगे। इंशाल्लाह ये खुद रास्ता करें कि ये माशाल्लाह जितने भी आशकान रसूल है ये सारा साल अल्हम्दुलिल्लाह वैसे भी ताल्लुक रखते हैं, डोनेशन करते हैं, नफली हो गया, टले झूठ हो गया और ज़कात हो गई और उशर हो गया, ये अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ के ना जितने भी आशकान रसूल बैठे माशाल्लाह ना अपनी दावत इस्लामी के लिए ना बढ़ चढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह ये भरपूर अंदाज में ताल्लुक करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये समझता हूँ कि ये दावत इस्लामी के साथ तामल नहीं कर रही, अपनी आखिरत के साथ, सुभान अल्लाह। और ये करना चाहिए, अपनी आखिरत का रास्ता खुद साफ करना है। ठीक है, वो तकवा क्या है, सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रज़ी अल्लाह अन्हु, उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी सहाबी से पूछा कि तकवा क्या है। कहा हुजूर किसी आप ऐसे रास्ते पर चल रहे हो कि दाएं बाएं कांटेदार झाड़ियां हो, फिसलन भी हो, तो आप कैसे गुजरेंगे। फरमाया अपना दामन समेट कर, फरमाया यही तकवा है। तो जो पुरखार रास्ता है ना क़यामत का, उस पुरखार रास्ते की जो आसानियां और रोशनी और ये सारा तमाम है, ये आप अपने सदके के जरिए करें, या आप अपने सदके देकर वहां के लिए आखिरत अता के तो कुर्बानी के जानवर हैं, आप जो कुर्बानियां करते हैं ये पुल सिरात पर आपकी सवारी होगी। ये चित कुबरा जो है ना ये घोड़ा बनाकर आएगा, जो आपने बकरे बकरियां जो भी अल्लाह की राह में आप कुर्बानी देते हैं, ये पुल सिरात पर इंशाअल्लाह बंदा मोमिन की सवारी होगी और उसका सवार होकर वो पुल सिरात पार करेगा। तो ये जो आप दे रहे हैं ना, ये आप अपनी आखिरत के लिए जमा कर रहे हैं, वहां आपका जमा हो रहा है, और वहां क़यामत के दिन एक एक नेकी की जरूरत होगी। बाप से भी कोई मांगेगा ना, बाप भी नहीं देगा, माँ भी नहीं देगी, सारे इनकार कर देंगे। तो उस दिन के लिए हम अपनी ये एहतमाम कर रहे हैं। ठीक है, इंसान देखा जाए तो अपनी जिंदगी में जितना कमाता है अपनी जात पर सिर्फ 5% वो इस्तेमाल करता है, 95% वो अपनी जात पर इस्तेमाल नहीं करता, ये उसके वरसा का होता है। तो जाते हुए कोई ऐसा नेक काम कर देना चाहिए कि जो हमारी कब्र और आखिरत का, आप अपनी औलाद से इतनी अच्छी उम्मीद ना रखें कि ये आपके नाम की मस्जिद बना देंगे, ये आपके नाम पे ये कर देंगे वो कर देंगे। आमतौर पर ऐसा कम ही होता है, इधर जनाजा घर में पड़ा होता है और आपस में लड़ाइयां शुरू हो जाती है कि ये जमीन तुम्हारी है, ये मकान मेरा है, ये कारोबार तुम्हारा है, ये प्लाजा मेरा है, ये आंखों देख के वाकई आता है। ठीक है ना, घर में ही अभी तदफीन भी नहीं होती और ये वाकयात शुरू हो जाते हैं। तो अपनी जिंदगी में ही कुछ करके चले, जिंदगी ही में कुछ कर जाएंगे तो आप इसको इंशाअल्लाह तवज्जल जब कब्र में पहुंचेंगे तो इंशाअल्लाह सवाब के अंबार बरतेंगे माशाअल्लाह तवज्जल। ये यकीनन मोहब्बत करते हैं तभी तो आए हैं, मोहब्बत करते हैं तभी तो ये सुन रहे हैं, मोहब्बत करते हैं तभी तो अपने हथियार देते हैं। तो इस दफा देने भी हैं और करके भी देने हैं इंशाअल्लाह। आप कहेंगे अपने जानने वालों को इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको इसकी जज़ाए खैर अता फरमाए, बरकतें अता फरमाए, माह रमजान के फैज़ान से हम सबको माला माल फरमाए, आमीन बिजाहि नबी। यहाँ इज्तिमा कहाँ होता है? रमजान में जुमा के दिन होता है क्या? शेख यासिर अराफात मस्जिद में जुमा के दिन असर का वक्त है। ये अल्हम्दुलिल्लाह तवज्जल आपके नूरपुर थल में इज्तिमा होता है, कल भी जुमा है, नियत कर लें कल जुमा के इज्तिमा में भी शिरकत करें इंशाअल्लाह। और आखिरी अशरे का इत्तिकाफ, अल्लाह जिसको तौफीक दे, जिसने आखिरी अशरे का इत्तिकाफ किया उसके लिए क्या सवाब है? 2 हज और 2 उम्रों का सवाब। ठीक, अल्लाह तौफीक दे तो आखिरी अशरे का इत्तिकाफ करें, लेकिन दावत इस्लामी के साथ। ठीक है, यहाँ इंशाअल्लाह इबादत सीखने का मौका है, अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन बिजाहि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
اللہ ہمارے عادل بھائی کو امیر سنت کی طرف سے یہ وکالت بھی دی گئی ہے کہ آپ آگے بیعت بھی کرا سکتے ہیں. اچھا یہ بھی ایک بات ہے بھائی یار یہ بیعت کیسے کرا سکتے ہیں؟ یہ آپ کے دل کی مرضی ہے. آپ جس کو معتبر سمجھیں ولی کامل کو اس کے ہاتھ کا بیعت ہو. یہ نہ ہو کہ آپ کسی کے ہاتھ میں بیعت نہ ہو. ضرور کسی نہ کسی ولی کامل کو مرید ہوتے ہیں. اگر آپ کسی کے مرید ہیں تو طالب ہو جائیں. آپ کا اپنے پیر صاحب کا فیض ملے گا, ساتھ امیر سنت کی بھی فیضان ملے گا انشاءاللہ. تو میں گزارش کروں گا کہ ہمارا رمضان شریف ہے تو توبہ بھی کروا دیں, ساتھ کلمہ پڑھا کے ہمیں بیعت بھی کروا دیں. امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس خان قادری دامت برکاتہ العالیہ آپ قادری سلسلے میں مرید کرنا پسند فرماتے ہیں. اور امیر اہل سنت وہ 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت ہے کہ جب سے آپ پر نماز پڑھ رہی آج تک آپ کی کوئی نماز قضا نہیں. ماشاء اللہ آپ بچپن سے ہی تہجد پڑھنے کی, روزہ رکھنے کے عادی ہیں, اور آپ کی سیرت سے متاثر ہو کر, آپ کی تحریر اور آپ کے بیان سے متاثر ہو کر لاکھوں لاکھ عاشقان رسول نے اپنی زندگیاں توبہ کرنے کے بعد سنت کے مطابق گزارنا شروع کی اور کئی کفار کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے. امیر اہل سنت غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید کرواتے ہیں, اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بڑی گہرائی والے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ میرا کوئی مرید دنیا سے توبہ کیے بغیر نہیں رہے گا. تو اگر آپ پہلے سے کہیں مرید نہیں ہیں تو میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ امیر اہل سنت کے ذریعے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مرید بن جائیے. پہلے سے کسی کامل پیر کے مرید ہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں, یعنی آپ کے مرید تو آپ کے جو پیر ہیں وہی رہیں گے جن کی آپ نے بیعت کی ہے, لیکن آپ کو امیر اہل سنت کا فیض ملنا بھی شروع ہو جائے. جو طالب ہونا چاہیں, جب میں کہوں کہ مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ. محمد رسول اللہ. توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, پچھلے گناہوں سے, اور وعدہ کرتا ہوں میں اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, علم ڈرامے, بے پردگی وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما, اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان, قادریہ, رضویہ, عطاریہ میں. میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ذریعے سے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس قادری کے ہاتھ میں دیا, اور ان کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم مریدوں میں قبول, اور کل قیامت غوث پاک غلاموں میں. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین, جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو آخر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. واغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا واسع المغفرة اغفر لي. اللهم اغفر لي ولكل مؤمن ومؤمنة, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ کثیر عاشقان رسول تیری پاک بارگاہ میں رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیوں میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. ہم سب کی بلا حساب مغفرت فرما. آمین. یا اللہ رمضان کی ہر شب جہنم سے 60,000 گناہگاروں کو رہائی دی جاتی ہے. آج جن کو جہنم سے رہا کیا جائے ہمیں بھی اس میں شامل کرنا. آمین. یا اللہ ماہ رمضان کا ادب و احترام نصیب فرما.
آمین۔ رمضان کے فیضان سے مالا مال فرما آمین۔ یا اللہ خوش دلی کے ساتھ روزے رکھنے، نمازیں پڑھنے، تیری راہ میں خرچ کرنے اور تیری عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما آمین۔ یا اللہ عز و جل یہ رمضان ہمارے لیے کفارہ سیئات بنا دے آمین۔ یا اللہ تقوی و پرہیزگاری کے حصول کا ذریعہ بنا دے آمین۔ رمضان ہم سے راضی ہو کر جائے اس کی توفیق عطا فرما آمین۔ یا اللہ ماہ رمضان میں تیری بارگاہ سے بخشش عطا ہو جائے اس کی توفیق عطا فرما آمین۔ یا اللہ عز و جل ہمیں تراویح، تلاوت قرآن اور گناہوں سے بچتے ہوئے یا اللہ ماہ رمضان کی گھڑیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما آمین۔ یا اللہ عز و جل ہمارے جائز حاجات پر اپنی رحمت کی نظر فرما آمین۔ ہمارے کسان عاشقان رسول تیری بارگاہ میں حاضر ہیں یا اللہ سب کی فصلوں پر اپنی خاص فضل و رحمت فرما آمین۔ سب کے مال جان عزت آبرو گھر بار کی خیر فرما آمین۔ یا اللہ عز و جل ہماری جائز حاجات پر اپنی رحمت کی نظر فرما آمین۔ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما آمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما آمین۔ جو بیجا مقدمات میں گھرے ہیں رہائی عطا فرما آمین۔ یا اللہ حج کی توفیق عطا فرما آمین۔ رمضان مدینہ دکھا آمین۔ یا اللہ ہمیں خوش دلی کے ساتھ اپنا عشر، اپنی زکوٰۃ، اپنا فطرہ، صدقہ و خیرات یا اللہ دینے کی تیری بارگاہ میں توفیق عطا فرما آمین۔ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی مالی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما آمین۔ یا اللہ عز و جل مدینہ شریف کی خوشبودار ہواؤں کو واسطہ جس جگہ موجود ہیں ہماری عاشق رسول پر اپنی خاص رحمت نازل فرما آمین۔ یا اللہ عز و جل جو ہم مانگ سکے وہ بھی عطا ہو، جو نہ مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے وہ بھی ہمیں عطا فرما آمین۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما آمین۔ دعوت اسلامی کو دنیا بھر میں عروج و دوام عطا فرما آمین۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس مجبور کی صلی اللہ تعالی علی